تو غیبت کو زنا سے زیادہ سخت گناہ کیوں فرمایا گیا؟ یہی بات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ کیوں ہے؟ تو آپ یہ حدیث پاک سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت زنا سے زیادہ سخت کیسے ہے؟ پاک ارشاد فرمایا زانی توبہ کرتا ہے، خدا اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے، اور غیبت والے کی اس وقت تک بخشش نہ ہوگی جب تک وہ شخص خود معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی ہے۔ میرے محترم سامعین، آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں کہ جس کی ہم نے غیبت کی ہے، اگر وہ شخص اب ہم میں نہیں رہا، مر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، تو اب ہم اس سے کیسے اپنے غیبت والے گناہ کو معاف کروائیں گے؟ تو اس لیے میرے محترم سامعین، ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے، قابو میں رکھنا ہے کہ ہماری زبانوں سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں، جملے ہیں، کلمات ہیں، کہیں وہ ایسا تو نہیں کہ کسی کی غیبت میں وہ جو ہے شامل ہو رہے ہیں اور وہ کسی کی غیبت میں جو تو ہمیں مبتلا نہیں کر رہے۔ اگر ایسے کلمات ہیں، ایسی گپ شپ ہے، ایسے جملے ہیں، ایسے الفاظ ہیں، تو فوراً ہمیں وہ اپنی زبانوں سے ختم کر دینے چاہیے، کیونکہ ایک دن ہم نے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر اپنے اللہ کو ایک ایک جملے کا، ایک ایک حرف کا جو ہے ہم نے جواب دینا ہے۔ میرے محترم سامعین، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کہ رئی کے دانے کے برابر بھی اگر ہم نے نیکی کی تو اس کا بھی ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، اس کا بھی حساب ہونا ہے، اور اگر رئی کے دانے کے برابر ہم نے گناہ کیا، بدی کی، اس کا بھی اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے، اور وہ بھی لکھی جا رہی ہے۔ آج ہم تو غیبت کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے دوسروں کے عیب بیان کرتے رہتے ہیں، ہنسانے کے لیے، صرف گپ شپ کو مزیدار بنانے کے لیے، محفلوں کو دلچسپ بنانے کے لیے ہم ایسے کام کر رہے ہیں۔ نہیں میرے محترم سامعین، اپنی زبانوں کو، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک چیز وہ ہے جو تمہارے جبڑوں کے درمیان میں ہے، اور ایک وہ چیز جو تمہارے رانوں کے درمیان میں ہے۔ جبڑوں کے درمیان ہماری زبان ہے، رانوں کے درمیان ہماری شرمگاہ ہے۔ تو جس طرح ہم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اسی طرح اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارے قول سے، ہمارے بول سے، ہمارے کلمات سے، ہمارے الفاظ سے کہیں ہم کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یقین جانیں کہ ہم بڑے خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ آج کل ہم کہتے ہیں یہ تو اس میں یہ عیب تو پایا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جو عیب جس میں پایا جا رہا ہے یہ تو غیبت ہے اس کی، لوگوں کو بیان کرنا، اور اگر عیب نہیں پایا جا رہا پھر اس کے بارے میں ذکر کرنا ہے تو یہ تو بہتان تراشی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانا ہے میرے محترم سامعین ایسی چیزوں سے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔